اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین۔ آقا نائینی آقا شیخ مرتضیٰ انصاری کے مقابل میں کیا آقا شیخ مرتضیٰ انصاری تمام اصول عملی کیا کو ایک دوسرے کے ساتھ تعارض کر کے علم اجمالی کو زندہ کرتے تھے، جبکہ آقا نائینی کہتے ہیں کہ نہیں، اصول عملی کیا خود دو قسم کے ہیں، ایک قسم اس کی نہیں ہے، دو قسم کے ہیں، اور ان دو قسموں میں سے ایک کا نام اصول عملیہ تنزیلیہ ہے، اور اس اصل محرز بھی کہتے ہیں اس کو، اور دوسرے کا نام اصل عملی غیر تنزیلی و غیر محرز بھی ہے۔ فرماتے اصول تنزیلی کیا غیر تنزیلی کیا کے ساتھ اگرچہ مشترک ہے اس چیز میں کہ کوئی بھی اطراف علم اجمالی میں جاری نہیں ہو سکتا، چاہے تنزیلی ہو چاہے غیر تنزیلی ہو، لیکن ملا کے عدم جریان فرق رکھتا ہے۔ کیوں جاری نہیں ہے؟ ایک تنزیلی میں الگ علت ہے اور غیر تنزیلی میں الگ علت ہے، اور اسی فرق کی وجہ سے عملی طور پر کبھی آثار بھی فرق کر جایا کرتے ہیں۔ جہاں پر بھی مخالفت عملیہ ہو، اصل غیر تنزیلی جاری نہیں ہے، اور جہاں پر اصل غیر تنزیلی مستلزم مخالفت عملیہ نہ ہو، وہاں پر اصل غیر تنزیلی جاری ہوگا۔ مخالفت عملیہ ہے تو جاری نہیں ہوگا، مخالفت عملیہ نہیں ہے تو جاری ہوگا۔ یہ تھا غیر تنزیلی۔ اما اصول عملیہ تنزیلیہ میں تمام اطراف علم اجمالی میں چاہے مخالفت عملیہ ہو چاہے مخالفت عملیہ نہ ہو، دونوں صورتوں میں اصل تنزیلی جاری نہیں ہوا کرتا اطراف علم اجمالی میں۔ بس تنزیلی کبھی جاری نہیں ہوتا، غیر تنزیلی مخالفت عملیہ کی صورت میں جاری نہیں ہوگا، وإلا جاری ہوگا۔ یہ بیان آقا نائینی کا تھا۔ اب اس کو مثال کے ذریعے سے واضح کرتے ہیں۔ مثال یہ ہے، مثال پر توجہ رکھیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اصالت الطہارت ایک اصل غیر تنزیلی ہے اور استصحاب اصل تنزیلی ہے۔ اصالت الطہارت اصل غیر تنزیلی ہے اور اصل استصحاب اصل تنزیلی ہے۔ تنزیلی اور غیر تنزیلی کا فرق یہ ہے کہ استصحاب چونکہ دلیل رکھتا ہے، اس لیے بعض علماء نے اس کو امارہ نہیں مانا ہے، امارہ مانا ہے، اس کو اصول عملیہ نہیں مانا ہے، اس لیے تنزیلی کی منزل یعنی نازل منزل امارہ ہے، جبکہ اصل الطہارت اصل براءت جو ہے نازل منزل امارہ نہیں ہے، بلکہ وہ اصل عملیہ انسان کو حیرت سے نکالنے کے لیے مولانا نے ایک وظیفہ مقرر کیا، اصل واقع معلوم نہیں ہے، یعنی امارہ میں واقع کی نشاندہی ہوتی ہے، دلیل ہے لیکن اصول عملیہ حیرت سے نکالنے کی دلیل، یہاں پر وہ واقع کی نشاندہی کی دلیل ہے، یعنی دونوں میں فرق ہے۔
زن ایک واقعے کو دکھا رہا ہوتا ہے لیکن ناقص، استصحاب بھی ایک واقعے کو دکھا رہا ہے لیکن ناقص، یہ اس میں فرق ہے۔ اور اصل برات کا مطلب یہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن شریعت کہتی ہے کہ آپ برات جاری کرو، پتہ نہیں واقعے میں کیا ہے، پتہ نہیں سگریٹ پینا جائز ہے یا جائز نہیں، ہم پتہ نہیں واقعے میں، لیکن شریعت کے اپنے وظیفے کے تحت آپ اصل برات جاری کریں۔ دلیل کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ ایک واقعے کی نشاندہی کرنے کے لیے، ایک حیرت کو ختم کرنے کے لیے، دونوں میں فرق ہے۔ واقعے کی نشاندہی الگ چیز ہوتی ہے، حیرت کو ختم کرنا الگ چیز ہے، وہ الگ الگ چیز ہو گئی نا۔ یہ ہے اصل براءت میں یا صالۃ الطہارت میں واقعے کی نشاندہی نہیں ہے، بس ایک آپ کو حیرت سے نکالنے کے لیے اصل دیا تاکہ اس پر عمل کر کے انسان اپنے وظیفے کو مقرر کر سکے بس۔ لیکن امارہ میں واقعے کی بھی نشاندہی ہوتی ہے، اس لیے جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہوا کرتا ہے، استصحاب امارہ کی طرح ہے، اس لیے بعض لوگوں نے اس کو امارہ میں ہی شامل کیا، اس لیے استصحاب کو کہتے ہیں اصول تنزیلیہ، اور اصل طہارت اصل براءت کو کہیں گے اصول غیر تنزیلیہ۔ آئیے اب آگے کی بات کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ذرا توجہ رہے، دقت اگر ملاحظہ نہیں فرمائی تو مطلب گم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ دو انا یہاں پر وجود رکھتے ہیں اور دونوں انا کی حالت سابقہ نجاست ہے۔ اب حالت سابقہ نجاست ہے، سمجھ گئے، تو علم اجمالی ہو گیا کہ ان دو انا میں سے کسی ایک انا کو ہمارے گھر کے نوکر نے پاک کر دیا ہے، علم اجمالی کہ ایک کو پاک کر دیا ہے۔ جب دو میں سے کسی ایک کو پاک کر دیا تو علم اجمالی بطہارت ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک کو پاک کر دیا گیا ہے یقیناً۔ اگر آپ دونوں طرف استصحاب جاری کریں تو اس لیوان میں بھی استصحاب بقاء نجاست، اس لیوان میں بھی استصحاب بقاء نجاست، دونوں لیوان کے اندر استصحاب بقاء نجاست۔ یہ استصحاب بقاء نجاست مخالفت عملیہ قطعیہ رکھتا ہے، کہ جو مخالفت قطعیہ اس لیے کہ دو میں سے ایک پاک ہو گیا اس کی مخالفت ہے، مخالفت قطعیہ رکھنے کے باوجود، اس میں دقت فرمائیں گے، مخالفت قطعیہ رکھنے کے باوجود مخالفت تکلیف نہیں ہے۔ ہم دو لیوان سے اجتناب کریں استصحاب نجاست کی وجہ سے اور طہارت علم اجمالی کے باوجود دونوں سے اجتناب کرتے تو کون سی تکلیف کی مخالفت؟ دقت فرمائے گا، ہم نے استصحاب نجاست دونوں میں جاری کیا اور دونوں کو نجس مانا، دونوں سے اجتناب کر رہے ہیں، اور طہارت جو علم اجمالی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم نے کون سی تکلیف کی مخالفت کی؟ کسی تکلیف کی مخالفت نہیں کی، ہم نے دونوں سے اجتناب کر کے تیسرے برتن کو استعمال کیا ہے، تو یہاں پر کوئی تکلیف کی مخالفت نہیں، اگرچہ کہ علم اجمالی کی مخالفت ہو گئی ہے لیکن تکلیف کی کوئی مخالفت نہیں ہے۔ بس اگر استصحاب ایسا ہے کہ جو استصحاب کسی مخالفت قطعی عملیہ کا سبب نہیں بنتا ہے، جیسے کہ یہاں پر استصحاب مخالفت قطعیہ کا سبب نہیں بنتا ہے، کسی بھی تکلیف کی مخالفت نہیں ہے، پھر بھی استصحاب جاری نہیں ہوگا، اگرچہ مخالفت قطعیہ عملیہ نہیں ہو رہا ہے
کیوں؟ اس لیے کہ اصول تنزیلیہ میں اصل جاری نہیں ہوا کرتا ہے اطراف علم اجمالی. یہاں پر اطراف علم اجمالی ہے، اس لیے مخالفت عملیہ نہ بھی ہو تو بھی استصحاب جاری نہیں ہوگا. مخالفت قطعیہ عملیہ نہ ہونے کے باوجود بھی ہم استصحاب جاری نہیں کر سکتے ہیں اطراف علم اجمالی میں، کیونکہ استصحاب اصول عملیہ تنزیلیہ ہے. ہاں، اس لیے چاہے مخالفت عملیہ لازم آئے چاہے مخالفت عملیہ لازم نہ آئے، دونوں صورتوں میں اصول تنزیلیہ جاری نہیں ہوا کرتے ہیں اطراف علم اجمالی میں. یہ ایک شق ہو گئی آغائے نائینی کی. دوسری شق کہ اگر اصالت الطہارت جو اصول غیر تنزیلیہ میں سے، اب غیر تنزیلیہ اصول طہارت کہ جو غیر تنزیلی ہے اطراف علم اجمالی میں اس وقت جاری نہیں ہوگا جب مخالفت قطعی عملی کیا لازم آئے. اما اگر فرض کریں کہ مخالفت قطعی عملیہ لازم نہیں آتا تو وہاں پر اصول تنزیلیہ جاری کرنے میں، اصول طہارت اصل طہارت جاری کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. مثلا اصالت الطہارت اصول غیر تنزیلیہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مقام پر اصول تنزیلیہ دو لیوان ہیں، ان دو میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مخالفت قطعی عملیہ لازم نہ آئے تو یہ اصول جاری ہوں گے، اور مخالفت قطعی عملیہ لازم آئے تو یہ اصول جاری نہیں ہوں گے. بس اس بنیاد پر یہاں پر ہم دو اناء میں اصل طہارت جاری کرتے ہیں طرفین کے درمیان، طرف علم اجمالی کے درمیان، تو دونوں اصالت الطہارت کی بنیاد دونوں اناء پاک ہو جائیں گے. اور فرض یہ کہ پاک ہو جانے کے باوجود کسی تکلیف کی مخالفت نہ ہو تو اس کے نتیجے میں اصول تنزیلیہ جاری ہوتے ہیں. اور اگر مخالفت قطعی عملیہ ہو تو پھر جو ہے اصول تنزیلیہ جاری نہیں ہو. مخالفت کیا ہے کہ قطعی طور پر ثابت ہو کہ دو میں سے کوئی ایک نجس ہے مثلا، تو مخالفت قطعی عملیہ جاری ہوگا، اس لیے کہ دونوں کو پاک قرار دینا علم اجمالی میں نجاست کے مخالف ہے. مخالفت قطعی عملیہ لازم آئے، مخالفت قطعی عملیہ لازم آئے تو ہم اصول عملیہ طہارت جاری نہیں کر سکتے اطراف علم اجمالی. مخالفت قطعی عملیہ لازم نہ آئے تو اصول عملیہ طہارت جاری کر سکتے ہیں. اگر اس اصول عملیہ کے جاری کرنے میں اطراف علم اجمالی میں مخالفت قطعی عملیہ لازم نہ آ جائے. یہ تھا بیان آغائے نائینی کا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آغائے نائینی کہتے ہیں کہ وہ اصول جو علم اجمالی میں جاری ہوا کرتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں: اصول عملیہ تنزیلیہ مثل استصحاب، و اصول عملیہ غیر تنزیلیہ تو مثل اصالت الطہارت، اصل براءت. مثلا اگر اطراف علم اجمالی مطلقاً اصول تنزیلیہ رکھتا ہو، چاہے مخالفت ہو یا مخالفت نہ ہو، دونوں صورتوں میں جاری نہیں ہوگا. اما اصول عملیہ غیر تنزیلیہ ہو تو اطراف علم اجمالی میں اس مورد میں جاری ہوگا کہ جہاں پر مستلزم مخالفت قطعیہ عملیہ لازم نہ آ جائے. صلی اللہ علیہ وآلہ